السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ یہ بیان چل رہا ہے عالم امیر حضرت جی مولانا صاحب کا، تو آئیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ اس کے احکام یا اس کی قدرت، اس کی صفات کے تذکروں پر جمع ہوتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر اکبر یہ ہے، ذکر اکبر یہ ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان مجلسوں پر فرشتوں کا نزول یقیناً ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی بیماری دینداروں میں، علم رکھنے والوں میں، کام کرنے والوں میں ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی ہے تصاویر کی، جس نے دین کے کسی شعبے کو، دین کی کسی مجلس کو، علم کے کسی حلقے کو اس حرام کام سے چھوڑا نہیں ہے، جس میں میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جن مجلسوں میں تصویر لی جاتی ہیں ان میں فرشتے ہرگز نہیں آتے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل نہیں آ سکتے پردے پر ایک گھوڑے کی تصویر کے ہونے پر، حالانکہ انہیں حضور اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا پیغام پہنچانا ہے نبی کو، وحی کا پیغام پہنچانا ہے نبی کو، اور جبرائیل باہر سے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اندر کیوں نہیں آتے؟ عرض کیا کہ ہماری مجبوری یہ ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ احساس مردہ ہو چکے ہیں، اور یہ دینی مجلسیں ایک عادت، ایک پروگرام، ایک میلہ اور ایک غفلت کا معمول بن کر رہ گئے ہیں۔ کسی دینی مجلس ہو، علمی مجلس ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دینی مجلسوں کا تصاویر جزو لازم بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ گناہ جن کی وجہ سے دین کے حلقوں میں بیٹھنے والوں میں نہ آخرت کا خوف، نہ جنت کا شوق، نہ جہنم کا ڈر، نہ اطاعت کا مزاج ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بیانات، معلومات اس پر گاڑی چل رہی ہے، تبلیغ میں جاؤ، تعلیم میں جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ گاڑی اس پر چل رہی ہے۔ حالانکہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد وہ تدریس کا حلقہ ہو، تعلیم کا حلقہ ہو، تبلیغ کا حلقہ ہو، مسجد میں حلقہ ہو، مسجد سے باہر حلقہ ہو، ان سارے حلقوں پر جمع ہونے کا اصل مقصد فرشتوں کے پروں میں رہنا تھا، جس سے ہمارے اندر عمل کی استعداد اور ملائکہ کی طرح اطاعت کا مزاج اور ملائکہ کی طرح معصیت سے اجتناب اور فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم کو پورا کرنے کا کی استعداد پیدا ہوتی۔ لیکن ہم نے ان علمی مجلسوں میں ہر وہ کام کیا جس سے فرشتوں کا نزول ان مجلسوں میں نہ ہو سکے۔ اس سے ذرا اندازہ کریں نا کہ اگر جبرائیل وحی پہنچانے کے لیے، جن کا آپ سے ملنا انتہائی ضروری ہے اور اترتے اسی لیے ہیں آسمان سے، اور باہر سے ملاقات کر کے چلے جائیں اور گھر میں اندر نہ آئیں، تو اس سے ذرا غور کریں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اس زمانے کا طریقہ ہے دین کی نشر و اشاعت کا۔ یہ تو سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی حماقت ہے اس زمانے کے لوگوں کی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا دعوت کا طریقہ یہ ہے۔ اس کی ظلمتیں، اس کا گناہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آلات کی افادیت کو نہ دیکھیں، ان کے نقصانات کو دیکھیں، اس لیے کہ جب دعوت اور تعلیم یہ دونوں اہم شعبے
نبوت کے طریقے سے ہٹ جائیں گے تو ان کے نقصانات ہمیں اطاعت سے، عبادت سے، ان سب سے روکنے کا سبب بنیں گے. اس لیے کہ جو عمل خلاف سنت ہے وہ عمل مردود ہے، جو عمل خلاف سنت ہے بے اثر ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تعلیم اور دعوت جو دو بنیادی سبب ہیں، اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے، تعلیم اور دعوت جو دو بنیادی سبب ہیں اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے، اس سبب کو بھی اطاعت پر لاؤ. یہ مت کہو کہ اس زمانے کا طریقہ یہ، اس زمانے کا طریقہ وہ تھا، بلکہ سنت ضابطہ ہے، اور ضابطہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کبھی بھی کہ وہ اس زمانے کا طریقہ تھا، یہ زمانے کا طریقہ ہے. قرآن میں اللہ نے سنت کو ضابطہ کہا ہے، سنت نہیں بدلتی، یعنی ضابطہ نہیں بدلتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا کوئی قیامت تک متبادل نہیں لا سکتا کہ یہ سنت کا متبادل ہے. اگر آپ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک امت کے مخلصین، مجاہدین اور امت کے بہترین لوگ ایسے خیر کے کام کر لیں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائیں اور اس سے عام امت کو نفع بھی ہو جائے، تب بھی خدا کی قسم سب مل کر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کا نور اپنی محنت میں نہیں لا سکتے، جب تک ان کا یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے پوری طرح تابع اور پوری طرح اس کے مطابق نہ ہو. ہم حیران ہیں کہ دعوت کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں، چھوٹی سی مجلس، چھوٹا سا حلقہ، چھوٹا سا کہیں پروگرام ہو اور اس کی تصاویر نشر کرتے ہیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اذان، وہ نماز جس کا وقت متعین ہے اور جس کا وقت محدود ہے، میری بات توجہ سے سننا، جس کا وقت متعین ہے اور جس کا وقت بہت محدود ہے، اس نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے واسطے اگر صحابہ کرام نے ڈھول بجا کر اس کی آواز پر یا سارنگی بجا کر اس کی آواز پر نماز کا اعلان، صحابہ کی رائے تھی کہ نماز کا اعلان کرنے کے لیے ان کو استعمال کر لیں، کیونکہ ایک ایک گھر پر جانا پڑتا ہے اسے نماز کے لیے لانے کے لیے. جو پہلے آ جاتا ہے وہ آخر آنے والے کا انتظار کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا ہمارے یہاں لوگوں کو تقریبات پر، پروگرام پر جمع کرنے کا یہ معمول ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے، میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز کا وقت بہت محدود ہے، اس میں لمبے انتظار کی گنجائش نہیں ہے، نماز قضا ہو جائے گی. نماز جو اسلام کا رکن ہے جس کے بغیر مسلمان ہو نہیں سکتا، اس نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے اگر صحابہ کرام نے صرف اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجانے یا سارنگی بجانے کو، یا یہ کہ ہم آگ جلا دیں، دھواں اٹھے اور لوگ اس دھوئیں کو دیکھ کر نماز کے لیے آ جائیں، لوگوں سے کہہ دیا جائے گا کہ ہر نماز کے وقت میں دھواں اٹھے گا اور لوگ اس دھوئیں کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا. فرمایا کہ نہیں، آگ جلا کر جمع کرنا مجوسیوں کا طریقہ ہے، ڈھول بجا کر جمع کرنا یہود کا طریقہ ہے، سارنگی بجا کر جمع کرنا نصارہ کا طریقہ ہے. ہم امت کو دعوت عبادت پر لانے کے لیے ان کے طریقے اختیار نہیں کریں گے. یہ اصول جس طرح خدا کی قسم دور نبوت میں تھا، یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے. یہ باتیں میں ان سے کہہ رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا طریقہ دعوت یہ ہے. اگر طریقہ دعوت بدلے گا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی نصرتیں رک جائیں گی، اللہ کی نصرتیں رک جائیں گی. صحابہ کرام جانتے تھے کہ اگر ہم نے کسی ایک چیز میں، کھانے میں، پینے میں
بیاہ و شادی میں، کسی ضرورت میں اگر آپ کے کی سنت، آپ کے طریقے سے ذرہ برابر انحراف ہوا اور ذرہ برابر ہم اس سے ہٹے تو جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، اور جو تربیت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، اور جہاں وہ پہنچے ہیں وہاں ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اس پورے اجتماع میں ہم اس شیطان کو بند کر کے رکھیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر میں نے یہ حرکت کی تو میں ہی نہیں، اس پورے اجتماع کا جو فرشتوں کے نزول کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوگا، اللہ اس پر میری پکڑ کریں گے، اللہ اس میں میری پکڑ کریں گے کہ تو ذریعہ بنا ہے۔ میں کل کہہ رہا تھا مشورے والوں سے، میں نے کہا یوشع بن نون نے اپنی جماعت میں اعلان کر دیا تھا کہ ایسا آدمی ہمارے ساتھ نہ جائے جس نے مکان تعمیر کر لیا ہے، چھت نہیں ڈالی ہے، یا جس نے نکاح کر لیا ہے، شادی نہیں کی ہے، وہ ہمارے ساتھ نہ جائے، کیونکہ اس کا اپنے مکان اور شادی کا فکر، اس کا اثر پوری جماعت پر پڑے گا، اس کا اثر پوری جماعت پر پڑے گا۔ یہ وہاں نکاح کر کے رخصتی نہ ہونے کی وجہ سے اور دیواریں بنا کر چھت ڈالنے کی وجہ سے مکان اور بیوی کی فکر میں رہے گا، اس کی اس غلط فکر کا اثر سارے مجمع پر، پوری جماعت پر پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا آدمی ہمارے ساتھ نہ جائے جس کو نکاح کر کے بیوی کے لانے کا فکر ہو، یا جس کو دیواریں کھڑی کر کے چھت ڈالنے کا فکر ہو، وہ ہماری جماعت کے ساتھ نہ چلے۔ وہ اپنی ایک فکر پر ایسے مجموعے کو لے کر چلنا چاہتے تھے کہ جس پر رکھ کر اللہ رب العزت ملکوں کی ہدایت کے فیصلے کریں، اور اللہ رب العزت ان کی وجہ سے باطل طاقتوں کو مغلوب کریں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارا جمع ہونا تو ذکر و عبادت کی بنیاد پر ہے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے کہ اس میں بازاروں کی طرح تصویریں لی جائیں اور بازاروں کی طرح اس میں آدمی غافل ہو کر رہے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد کا دعوت عبادت کی نسبت پر جمع ہونا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے۔ اگر اس موقع کو سے فائدہ اٹھایا گیا تو یہ دعوت بہت تربیت کرنے والی ہے، اور اگر اس موقع کو ضائع کیا گیا تو اللہ رب العزت اس موقع کو ضائع کرنے والوں سے بھی، جب اللہ تعالی وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جب اس کے ضائع کرنے پر حساب ہے، اس کے ضائع کرنے پر حساب ہے، تو جو دین اللہ کو محبوب ہے، اس دین کے ضائع کرنے پر کتنا سخت حساب ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ اس بات کو غور کرو کہ دعوت کی سنت کیا ہے، اس پر غور کرو کہ دعوت کی سنت کیا ہے۔ دعوت کی سنت یہ ہے کہ بات کو دھیان سے سنو اور اس کی خود جا کر دعوت دو، اس کی خود جا کر دعوت دو۔ میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان اپنی ذات، اپنے جسم کے استعمال کے علاوہ اگر کسی اور ذریعے سے دین کے پیغام کو پہنچانے کو دعوت سمجھتا ہے تو یہ دعوت کے دینے کا، پہنچانے کا نبوت کا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ عملی سرمایہ انسان ہے، یقین اور اندر کی مایا اس کے اپنے بدن کے استعمال سے بنے گی، خارجی چیزوں کے استعمال سے نہ کبھی دین قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ عملی سرمایہ انسان ہے، جس طرح عبادت کے لیے اس کا بدن ہے، دعوت کے لیے اس کا اپنا بدن ہے۔ جس طرح عبادت کے لیے اس کا اپنا بدن ہے، دعوت کے لیے اس کا اپنا جسم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی مشین تیار کر لی جائے انسان کی شکل کی، جو تکبیر تحریمہ سے لے کر ثنا اور فاتحہ اور قرات اور رکوع سجدے اور ان کی تسبیحات اور نماز کا سلام پھیرنے تک پورا عمل کر لے، تو کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ ہاں یہ کسی مسلمان کی نماز کا بدل ہو سکتا ہے۔
موٹی سی بات، کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جن عبادت میں تیرے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، تیرے جسم کے استعمال کا نام نماز ہے، خدا کی قسم تیری ذات کے استعمال کا نام دعوت ہے، تیری ذات کے استعمال کا نام دعوت ہے۔ جب تک مسلمان براہ راست دعوت اللہ کے لیے خود استعمال نہیں ہوگا، یہ صحابہ کے زمانے کی نصرتوں کے خواب ہی دیکھتا رہے گا، اور یہ اس زمانے کے باطل کے مغلوب ہونے کا انتظار ہی کرتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل کا مغلوب ہونا اور اسلام اور احکام اسلام ان کی تنفیذ اور ان کے عمل میں آنے میں باطل کی رکاوٹوں کا دور ہونا، وہ خدا کی قسم صرف اور صرف صحابہ کرام کے طریقے دعوت کے ساتھ ہی موجود ہے، اسی کے ساتھ وعدہ ہے، اسی کے ساتھ وعدہ ہے۔ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم بذات خود اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں۔ یہ وعدہ خارجی چیزوں پر نہیں ہے، یہ وعدہ خارجی چیزوں پر نہیں ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اخبار و رسائل، آلات اور نشر و اشاعت کے ذرائع یہ دین کی اشاعت کا سبب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل اور مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے، عمل و مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے۔ باہر کی خارجی چیزیں یہ مجاہد نہیں ہو سکتی، مجاہدہ انسان کی صفت ہے۔ اتمام حجت لازم ہے، اور اتمام حجت ہوگا نہیں، یعنی ذمہ داری کا پورا ہونا لازم ہے، اور ذمہ داری پوری ہوگی نہیں جب تک آپ خود جا کر دعوت نہ دیں۔ ذمہ داری پوری ہوگی نہیں جب تک آپ خود جا کر دعوت نہ دیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے سب کو کہ دورہ نبوت میں اور دورہ خلافت میں باطل کے مغلوب ہونے کے کیا اسباب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بنائی، شجاع بن وہب انہیں بھیجا کسریٰ کو دعوت دینے کے لیے۔ خط بے شک آپ نے دیا، لیکن یہ تحریر اور یہ خط بطور ثبوت کے تھا۔ جماعت کا بھیجنا بطور اتمام حجت، ذمہ داری کے ادا کرنے کا تھا۔ یہ جماعت یہ گئے، یہاں تک کہا گیا کہ لائیے آپ کا خط ہم پہنچا دیں گے کسریٰ کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں خط خود دوں گا۔ حالانکہ اس زمانے میں ڈاک نظام تھا، ایک منزل سے دوسری منزل گھوڑے دوڑائے جاتے تھے رسائل اور پیغامات پہنچانے کے لیے، لیکن فرمایا کہ نہیں، میں یہ خط خود جا کر دوں گا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تمہاری طرف، تمہیں اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ اس زمانے میں سوچ ہی نہیں تھی کہ کوئی اور بھی ذریعہ ہو سکتا ہے دین کو پھیلانے کا۔ کیوں فرماتے تھے کہ جب دعوت نبوت کے طریقے پر اور دعوت صحابہ کے طریقے پر آئے گی
تو اللہ تعالیٰ آواز کا پہنچانا اپنے ذمے لے لیں گے. اللہ آواز کا پہنچانا اپنے ذمے لے لیں گے. اور یہی وجہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے خطبے میں کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، اور وہاں ساریہ کوہ ثمر کی آواز پہنچ گئی، اس پر عمل ہو گیا، اس پر فتح ہو گئی. ایک باپ مدینے میں رہ کر مشرکین کے علاقے میں دار کفر میں اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ بیٹے صبح صادق ہو گئی ہے، فجر کی نماز پڑھ لو. بیٹے کو مشرکین کی قید میں اندھیری کوٹری میں باپ کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی اور وہ نماز ادا کر لیا کرتا تھا. یہ تھی اصل بات. تو میں نے عرض کیا کہ کسریٰ کو دعوت دینے کے لیے آپ نے جماعت بھیجی، صحابہ کو بھیجا. انہوں نے صاف انکار کر دیا شجاع بن وہب نے کہ نہیں، میں خط خود دوں گا. خط دیا، اس نے خط کو لے کر پھاڑ دیا. مجھے یہاں ایک بات عرض کرنی ہے کہ مسلمان اگر اپنے کسی بھی قسم کے مطالبات غیروں سے دعوت اللہ کے بغیر کرتا ہے تو اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی ہدایت کا طالب نہیں ہے، بلکہ ان سے اپنے دنیاوی مسائل کا حل کا طالب ہے. اس پر مدد نہیں ہوگی، نہ آپ کے دنیاوی کاموں میں مدد ہوگی اور نہ آپ کے دینی مسائل میں کوئی مدد ہوگی. بلکہ مسلمان یوں کہہ کر ہار کر بیٹھ جائے گا کہ ہم اقلیت میں ہیں، حالانکہ مسلمان کی ہزیمت اقلیت کی بنیاد پر کبھی نہیں ہوئی. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اقلیت سے مغلوب نہیں ہوں گے اور ہم ہتھیار کی کمی سے مغلوب نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس غالب آنے کے لیے دین ہے، ان کے پاس غالب آنے کے لیے مادہ ہے، دنیا کی چیزیں ہیں. تو یہ یہاں مایوس ہو جائیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اقلیت میں ہیں. ان کے معابد، ان کے اسلامی احکام اور فرائض یہ اس درجہ متاثر ہو جائیں گے کہ یہ اس بات سے مایوس ہو جائیں گے کہ بھئی اس زمانے میں تو مسلمان اسلام پر چل نہیں سکتا. میں تم سے کھول کے کہہ رہا ہوں، وجہ اصل یہ بنی کہ اللہ رب العزت نے جس ضابطے پر اور جس کام پر مدد کا وعدہ کیا تھا، اس نے سب سے پہلے اس کام کو چھوڑا ہے. اس لیے کہ صاف فرمایا قرآن میں ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ شرط ہے قرآن میں، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کے دین پر جمائے گا. یہاں بادشاہ نے جب خط پھاڑ دیا تو یہ وہاں سے نکلے شجاع بن وہب اور سمجھ گئے کہ اس کے خط کے پھاڑنے پر اب اللہ کا عذاب اتنا جلدی آئے گا کہ مجھے فوراً ہی کے ملک سے نکل جانا چاہیے. بادشاہ نے پیچھے آدمی لگائے، تلاش بھی کیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملے. اور سیدھے پہنچے آپ کی خدمت میں. عرض کیا گیا رسول اللہ آپ کا حوالہ نامہ، آپ کا خط بادشاہ نے پھاڑ دیا ہے. آپ نے اطمینان سے فرمایا اس نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا. ایک فرد دعوت لے کر گیا، ہم سمجھتے تھے کہ اس راستے کا جو مجاہدہ ہے وہ یا تو باطل کو راستے سے ہٹائے گا یا باطل کو ہدایت کے راستے پر لائے گا.
ان دو باتوں کے علاوہ تیسری بات نہیں ہوگی، ان دو باتوں کے علاوہ تیسری بات نہیں ہوگی، یا باطل کو راستے سے ہٹائے گا یا باطل کو ہدایت پر لائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، اور اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار، میری بات یاد رکھنا، اللہ کے دین کے مددگار صرف وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانے کی کوشش میں ہیں۔ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک خیال اور تصور یہ ہے لوگوں کا کہ مسلمانوں کی مالی امداد یہ اسلام کی اور دین کی نصرت ہے۔ حالانکہ یہ تو عام بات ہے کہ انسانیت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان انسان کے کام آتا ہے، اور انسان کے انسان کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان میں آپس میں وہ انس ہے، چاہے کسی مذہب کے، کسی خیال کے، کسی طبقے کے، کسی قبیلے کے، کسی رنگ کے، کسی زبان کے ہوں، لیکن انسان کے کام آنے کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے کہ ٹرین ٹکرا جائیں، جہاز گر جائیں، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں سردی زیادہ آ جائے، گرمی آ جائے، لوگ ایک دوسرے کے کام آنے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مال سے مسلمان کی امداد کرنا، مال سے مسلمان کی امداد کرنا یہ دین کی نصرت نہیں ہے اور اسلام کی نصرت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی نصرت ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ میں نے عرض کیا کہ دعوت پر اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں اور غیبی نصرتیں کیسے نازل ہوئیں کہ پوری کسریٰ کی مملکت ایسی ختم ہو گئی کہ روایت میں ہے کہ پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو کسریٰ کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا۔ آپ نے یہ بدعا دی تھی کہ اللہ پوری طرح پھاڑ کے ختم کر، پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو بادشاہ بنایا جاتا۔ یہ پہلا موقع ہوا عورت کی سربراہی کا کہ پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جائے کسریٰ کی جگہ۔ جی ہاں، میں نے عرض کیا کہ اصل بنیادی بات یہ تھی کہ تم دین کا پیغام خود لے کر جاؤ، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ اتمام حجت اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ خود چل کر جا کر دعوت دے، اس کے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، دعوت اپنے معیار سے گرتے گرتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اذان جو دعوت تامہ ہے، اذان جو دعوت تامہ ہے، اس اذان کو بھی مسجدوں سے ختم کر دیا گیا۔ میں خود ایک مسجد میں ایک ملک میں نماز کے لیے گیا، ایک ملک میں گیا ہوا تھا، غالباً عصر کی نماز تھی یا مغرب کی۔ اذان ہوئی، اذان سنی میں نے، اذان کے بعد میں نے کہا کہ وہ ذرا مؤذن سے ملنا ہے۔ کہنے لگا آپ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ باہر سے آئے ہوں، یہاں کا نہیں ہوں۔ کہنے لگا ہاں اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اس نے بتایا یہاں کسی مسجد میں مؤذن نہیں ہوتا، یہاں نیٹ سے اذان ہوتی ہے۔ یہاں اذان نیٹ سے ہوتی ہے۔ کون مؤذن کو رکھے، کون اس کی تنخواہ دے، کون اس کے لیے
کمرہ حجرہ تیار کرے. یہ سستے میں کام ہوگا کہ نیٹ سے اذان ہوتی ہے, یہاں کوئی مؤذن نہیں ہے. آپ اندازہ کریں امت کی غفلت کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ہلا کر بھی یہ کہیں کہ نماز کے لیے آ جاؤ تو وہ آنے کو تیار نہیں. ایسے زمانے میں نیٹ کی اذان سے کیا یہ نماز کے لیے آ جائے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ دعوت کو پہلے سمجھو کہ دعوت کیا ہے. دعوت مسلمان کے اپنے استعمال کا نام ہے، جس طرح عبادت مسلمان کے اپنے بدن کا مخصوص طریقے سے استعمال ہونے کا نام ہے. اس کو دعوت کہتے ہیں. اس لیے مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے محنت پر، اس نقل و حرکت پر کیسے تربیت فرمائی اور رکاوٹوں کو کیسے اللہ نے راستے سے ہٹایا اور مسلمان کو دین پر کیسے جمایا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب ان کو روم کے بادشاہ نے قید کیا اور ان کو نصرانی کی طرف دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے، تو فرمایا کہ نہیں، میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا. بادشاہ نے لالچ دیا اس لیے کہ مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے ان کے معاشی مسائل، ان کے دنیاوی مسائل، ان کے تعلیمی مسائل، ان کے ازدواجی مسائل، ان کے لیے سودی قرضے، یہ ہر قسم کی سہولت لے کر باطل ہر وقت تیار ہے. آپ کے مطالبے کے بغیر باطل مان لے کر آپ کے سامنے ہے کہ لیجئے آپ مان لیجئے، دین چھوڑیے، مان لیجئے. میرے دوستو عزیزو، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں گزارے کے لیے اگر کوئی مدد مل سکتی ہے تو ان سے مل سکتی ہے. یہ بات جب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا تاثر دل سے ختم ہو چکے اور اس کے عوامر، اس کے احکام کے ذریعے اس کے خزانوں سے فائدے اٹھانے کے راستے بند ہو چکے. پھر خیال مسلمان کو یہ آتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے مسائل ہو جائیں. وہ ان کے ذرائع جیسے بھی ہوں گے، حرام ہوں، ناپاک ہوں، جیسے بھی ہوں، مسلمان انہیں اختیار کر لے گا صرف اس مجبوری میں کہ میرے دنیا میں گزارے کا کیا ہوگا. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. یا سودی قرضے جو ایک ایسا ناسور کہا جائے یا گھن کہا جائے کہ یہ مسلمان کے دین کو گھلا کر رکھ دیتے ہیں اور مسلمان کے دین کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں. بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے ایک شادی کرنے کے لیے مال مستعار لے لیا قرض کے طور پر. اچانک شادی آ گئی ہے، مال کی ضرورت ہے، آپ ہمیں قرض دے دیں، ہم شادی کر کے آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. ادھر یہ مال لے لیا اور اس مال کی واپسی سے پہلے فرعون غرق ہو گیا. اکثریت بنی اسرائیل کی جو گمراہ ہوئی ہے اور بشرے کی عبادت پر مجتمع ہوئی ہے، اس کی وجہ صرف وہ مال مستعار تھا جو ایک شادی میں استعمال کرنے کے لیے لیا گیا تھا، اور وہ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے واپس نہیں کیا گیا. جب وہ مال اس بار رہ گیا بنی اسرائیل کے پاس
تو سامری نے کہا کہ لاؤ یہ مال جمع کرو، میں تمہارے لیے ایک معبود بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! صرف ایک شادی کے لیے لیا ہوا مال، صرف ایک شادی کے لیے لیا ہوا مال، اگر اس زمانے میں بیان رکھا۔ اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔